ہمارا گاؤں ضلع جیکب آباد کے اندر ہے۔ جیکب آباد سے چند کلومیٹر پہلے مین روڈ اور مین ریلوے لائن سے اگر آپ سکھر سے جیکب آباد آتے ہوئے یہ جگہ ہے مہر شاہ، وہاں سے سیدھے ہاتھ کو ٹرن ہو تو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک نہر کے کنارے بڑا خوبصورت گاؤں ہے جس کا نام تو ہے گوٹھ امام بخش کیہر، لیکن چونکہ وہ نہر اس کے برابر سے گزرتی ہے، نور واہ اس کا نام ہے نہر کا، تو وہ گاؤں کو ہم سب نور واہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا گاؤں ہے نور واہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیکب آباد میں بہت گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، زمیندار ہیں سارے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں جیکب آباد سے کوئٹہ 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تو وہ گرمیوں میں سب فیملی کو کوئٹہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ جب یہ سب کوئٹہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے وہ گاؤں میں جو ان کا گھر ہے بہت بڑا صحن ہے، اس کا کئی کمرے ہیں، وہ سارا تالے لگا کے اس کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور باقی جو کام کرنے والے گاؤں کے اندر مزارے ہوتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی نگرانی کے لیے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اب ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے، حاجی امام بخش کیہر صاحب، مراد کیہر صاحب، ان کو انتقال کو کافی زمانہ ہو گیا، تو ایک دفعہ کسی کو کوئی کام پڑا، گھر میں باہر صحن میں کچھ چیز رکھی ہوئی تھی، کوئی بیلچے پھاوڑے تھے یا کوئی بھی چیز تھی، تو کسی کو ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ اچھا میں وڈیروں کے گھر جاتا ہوں اور جا کے وہ سامان میں لیتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ میں جب گیا اور جب گھر میں داخل ہوا بڑے دروازے سے، میں نے دیکھا کہ گھر کھلا ہوا ہے اور چہل پہل ہو رہی ہے، اور میں اور قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں وڈیرہ امام بخش کیہر، وڈیرہ مراد کیہر اور یہ سارے جو مرحومین ہیں وہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اب پرانا زمانہ واپس آ گیا۔ تو کہہ رہے میں تو شدید جھٹکا لگا یہ دیکھ کے کہ یہ تو ان کو مرحوم ہوئے بھی زمانہ ہو گیا، یہ لوگ کیسے ادھر آئے ہوئے، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، اس کے بعد میں تقریباً چیختا ہوا وہاں سے بھاگا اور باہر نکل کے وہ شور مچا دیا میں نے کہ بھی اندر یہ ہو رہا ہے۔ خیر کچھ لوگ اور جمع ہوئے، ہم سب دوبارہ اندر واپس گئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں، پورا گھر تالے لگے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو وہ اس نے قسمیں کھا کے کہا میں ابھی دیکھ کے گیا ہوں، ادھر وڈیرہ بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ابھی کچھ بھی نہیں، مجھے تو وہ یقین ہے کہ مجھے وہ نظر آئے۔ تو یہ تو ایک اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کچھ اور بھی ہیں۔ اب ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں نذیر، ان کی چھوٹی بہن ہے۔ نذیر کہنے لگا کہ ایک دن میں اب کمرے میں گیا تو کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا، اور مجھے جو ہے وہ محسوس ہوا کہ وہ چھوٹی بہن اندر بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا ہے اندھیرے میں بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہو، چلو باہر جاؤ، یہاں کون سا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی کھیل کود میں مصروف رہی۔ تو کہہ رہے میں نے وہ جا کے اس کو سر پہ چپت ماری کہ چلو باہر جا کے کھیلو، یہاں اندھیرے میں کوئی چیز لگ جائے گی۔ تو کہہ رہے وہ اٹھ کے دوڑتی ہوئی ایک دم باہر نکلی، میں بھی اس وقت باہر نکلا۔ جیسے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ادھر برابر میں بستر پہ وہ سوئی ہوئی ہے ایک بہن میری، اور وہ امی بھی برابر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کب سے سو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کافی دیر سے، کئی 2 گھنٹے سے سو رہی ہے ادھر۔ کہہ رہے پھر یہ ابھی کمرے کے اندر جو بچی کو میں نے چپت ماری وہ کون تھی؟ تو میں نے کہا کہ دماغ خراب ہے، کوئی بھی بچی نہیں تھی، لیکن ابھی نکل کے بھاگی۔ کہہ رہے میں باہر بیٹھی ہوں، کوئی بھی نکل کے نہیں بھاگا۔ کہ میں تو ڈر گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو، باقاعدہ وہ بچی مجھے اندھیرے میں نظر آئی ہے، میں نے اس کو بات کی ہے، اس کے بعد میرا ہاتھ اس کے بالوں پہ لگا ہے، وہ نکل کے بھاگی ہے، اور باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باہر تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات پیش آئے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی گاؤں میں، اور بھی لوگ اس طریقے کے واقعات بیان کرتے ہیں، خدا جانے ان واقعات کی حقیقت کیا ہے۔